الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، یہاں پر موجود ہماری قابل قدر سفارت خانہ پاکستان کی معزز شخصیات، ہمارے علماء کرام، یہاں میں کسی سیاسی مقصد سے حاضر نہیں ہوں اور میرا عزدار اور میرا حق مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، چاہے کوئی کچھ بھی سوچے۔ جو محمد والے محمد کے صدقے، مظلوم کربلا کے صدقے جتنی عزت دربار سے مجھے ملی ہے وہ مجھ سے کوئی لے بھی نہیں سکتا، نہ دوست نہ دشمن۔ اور کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی کچھ بھی سوچے، مجھے اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ میں جانوں، میرا مولا جانے کہ میرے حصے میں جتنی خدمت مولا نے لکھی ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس خدمت کو پوری ایمانداری کے ساتھ کروں۔ میرے مولا کا حکم ہے کہ مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، کسی قوم سے ہو، کسی زبان سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی مذہب سے ہو، اس کے لیے آواز حق بلند کرنا میرے مولا کا حکم ہے اور مجھ پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ خدا کی قسم، میں نے اپنی زندگی کو، اس ظاہری زندگی کو کبھی عزیز نہیں رکھا مولا کے اس حکم کے آگے، اور کوشش کرتا ہوں کہ جتنی بھی خدمت ممکن ہو سکے۔ ہاں، یہ ماننے میں کوئی کلام نہیں ہے کہ آج پاکستان میں جس طریقے سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور جس طریقے سے پاکستان میں چاہے وہ طالبان ہو، چاہے دہشت گرد کالعدم تنظیمیں ہو، لشکر جنگی ہو، سپاہی صحابہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شیعہ میں حیدر کرار کو ان کی حق گوئی اور حق پرستی کی پاداش میں چن چن کر قتل کریں، اور کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے جو کچھ بھی کر پا رہے ہیں، میں، میری جماعت اور میرے جو سیاسی قائدین ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے کم ہو، تھمے، روکے اور ہم شیعہ حیدر کرار کو سکون کا سانس لیں۔ اور اس کے عوض میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر زندگی جاتی ہے تو جائے، کوئی فرق نہیں ہے، امانت ہے، مولا سے ملی ہے، مولا کو لوٹانی ہے۔ زندگی دو طریقے سے لوٹائی جا سکتی ہے، ایک ذلت کے ساتھ اور ایک عزت کے ساتھ۔ اور دعا یہی ہے کہ اگر کوئی قتل کرے تو یہ سمجھ کر قتل کرے کہ مولا کا چاہنے والا تھا، اس لیے قتل کر رہا ہوں، تاکہ کل جب مولا کے دربار میں حاضری ہو تو میں مولا سے یہ آرگومنٹ کر سکوں کہ مولا، دشمنوں نے تو آپ کا غلام سمجھ کے مارا، اب آپ کی مرضی، آپ جیسا مناسب ہے۔ اور جو میری خدمت ہے اس کے عوض میں صرف ایک درخواست آپ سے کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک خدمت میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک روایت اچھی نہیں ہے جو کہ ختم ہونی چاہیے۔ ہم پاک بیویوں کا نام لیتے ہیں جو ہمارا قدر نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم پاک بیویوں کو ان کو نام سے مخاطب نہ کریں، کیونکہ ان کا جو مقام ہے وہ ہم گناہگاروں عرب کی زبان اس قابل نہیں ہے کہ ان کے پاک اور معصوم نام ہم اپنی زبانوں پر لائیں۔ آپ خود اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ جو پاک بیویاں ہیں ان کے نام ہماری زبانوں پر نہیں آنے چاہیے۔ ہم ان کے القابات اتنے بے شمار ہیں، ہم ان کو ان کے القابات سے پکار سکتے ہیں مدد کے لیے۔ وہ اللہ کی بنی ہے، ہمارا ایمان ہے اور وہ ہماری مدد فرماتی ہے۔ ہم جب بھی ان کو یاد کرنا چاہیں ان کے القابات سے یاد کریں،
ان کے جو مخصوص نام ہیں، ہمارے کردار ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کے ناموں کو یاد رکھیں. اور یہ جو مجھے پٹیشن دی ہے بحیثیت ممبر نیشنل سیکیورٹی پاکستان پارلیمانی کمیٹی جس کا میں رکن ہوں، میں آپ کی توسط سے، آپ کی جو آرگنائزیشن ہے آغا کے توسط سے، میں اس کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ فلور آف دی ہاؤس پارلیمنٹ میں رضا ربانی کے سپورٹ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جو ہمارے ہاں اہل تشیع کی گلگت بلتستان میں، پارا چنار کے گرد النواح میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، پنجاب کے مختلف اضلاع بشمول لاہور اور جھنگ کے، اور کراچی میں جس طریقے سے قتل عام کیا جا رہا ہے اس پر پارلیمنٹری کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی میں بالخصوص اس حوالے سے کہ ہم اس کو پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں، اس لیے اس پر نہ صرف بحث کی جائے بلکہ اس جرم میں جو وحشی درندے ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور بدترین اور عبرتناک سزا دی جائے تاکہ پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے. بہت بہت شکریہ. مل کے ایک بار ہم تمام